الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں نے تقریر اس بات پر ختم کی تھی کہ ہر بندہ مومن اللہ تعالی اور رسول اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ اللہ رسول کا ایک قرب یہ ہے کہ بندہ مکہ اور مدینہ میں رہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مکہ پہنچوں، میں مکہ رہوں، میں مدینہ پاک رہوں۔ یہ ظاہری قرب ہے اللہ رسول کا، اور یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن ہر مسلمان نہ تو مکہ جا سکتا ہے، بعض کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو اس صورت میں اللہ رسول کا ہم قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں نے گزشتہ جمعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو نبی رحمت سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو چند نصیحتیں کی، تم لوگوں کی یوں رہنمائی کرنا، یوں فیصلہ کرنا، یہ کرنا۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تم مدینہ اس حال میں آؤ گے کہ تم میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ ابن جبل صحابی رسول تھے، ان خوشبخت لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کی، ساری زندگی رسول اللہ سے وفاداریاں، محبت، عشق، عقیدت۔ جب آپ نے سنا کہ آج کے بعد میں حضور کو نہیں دیکھ سکوں گا تو حضرت معاذ زاروں کے تار رونے شروع۔ حضور کی جدائی کا تصور حضرت معاذ ابن جبل سے برداشت نہ ہو سکا، آپ رونا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت معاذ کو تسلی دی، اور ساتھ آپ نے منہ مدینہ شریف کی طرف کر کے فرمایا اے معاذ، المتقون بی حیث کانوا ومن کانوا، میری امت کے متقی لوگ میرے ساتھ ہی ہیں، وہ جہاں رہیں اور جو بھی ہوں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائمی قربت کا ایک نسخہ بتایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کائنات کے کسی ملک میں ہو، کسی گوشے میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، سفید ہو، مغربی ہو، مشرقی ہو، من کانو جو بھی ہو، حیثو کانو جہاں بھی رہیں، المتقون بی میری امت کے متقی لوگ میرے ساتھ ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی اشارہ دیا، اگر میرا قرب چاہتے ہو، قرب ظاہری بھی قرب باطنی بھی، تقوی اختیار کرو،
اب سوال یہ رہا متقی جہاں بھی رہے وہ رسول اللہ کے قریب ہے، وہ حضور کی معیت میں ہے، اب تقوی کیا ہے، متقی ہونا کیا ہے؟ دوستو متقی تقوی وقایت سے نکلا ہے، اور وقایت کا معنی ہے جعل النفس فی وقایت مما یخاف۔ تقوی یہ ہے جس چیز سے بندے کو ڈر ہو بندہ اس سے بچ جائے۔ بچہ آگ سے ڈرتا ہے وہ آگ سے دور ہوتا ہے، آدمی گہرے پانی سے ڈرتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا وہ بچتا ہے۔ جس چیز سے ڈر ہو اس سے دور ہو جاؤ، یہ لغوی طور پر تقوی ہے۔ اور شرعی طور پر تقوی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو تمہیں اللہ کی ناراضگی میں ڈال دے اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، تقوی کا معنی ہے سائیڈ پر رہنا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان علماء میں سے تھے جو یہودیت کے بھی عالم تھے، پھر اسلام بھی قبول لائے، دورہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضرت عمر نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کعب تم نے تورات بھی پڑھی، تم نے پہلی کتابیں بھی پڑھی، تم نے قرآن بھی پڑھا، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ایک تو اس سے آپ یہ سوچیں تقوی کتنی قیمتی، کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز ہے کہ عمر بن خطاب جیسا بندہ اس عالم سے سوال کر رہا ہے جس کے پاس پہلے مذہبوں کا بھی علم تھا، دین کا بھی علم تھا۔ حالانکہ خود حضرت عمر کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری امت کا رجل ملہم ہے، یہ وہ میری امت کا انسان ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے، عمر کے دل میں باتیں میرا رب ڈالتا ہے۔ اتنا مقام کہ اس کے دل پر اللہ اپنی باتیں نقش کرے ڈالے۔ وہ سوال کر رہا ہے تقوی کیا ہے؟ آج ہم نہیں پوچھتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم علماء کے پاس جائیں، ہم صلحاء کے پاس جائیں، ہم صوفیاء کی صحبت کریں، جانیں تقوی کیا ہے۔ ضرورتی ہمیں تو نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا جناب کعب الاحبار نے کس طرح سمجھایا تقوی کیا ہے؟ سوچیں، حضرت کعب الاحبار نے حضرت عمر کو فرمایا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، آپ کبھی درمیان سے گزرے؟ آپ فرمایا ہاں عرب میں ایسا ہوتا ہے ہم گزرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار نے حضرت عمر کو فرمایا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ جب دائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں بائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں بتائیں کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہم کپڑے سمیٹ دیتے ہیں تاکہ کپڑا کسی کانٹے دار چیز سے لگ کر پھٹ نہ جائے، الجھ نہ جائے، پھٹ نہ جائے۔ انہوں نے کہا بس عمر یہی تقوی کی تعریف ہے کہ زندگی کی راہ پر چلتے تیرے دائیں بائیں گناہوں کے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں، اللہ کی بغاوت کے کانٹے ہیں۔ یوں دامن زندگی سمیٹ لو کبھی تمہارا دامن زندگی گناہ کے کانٹے میں نہ الجھے۔ کتنی حسین مثال دے کر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عمر کو بات سمجھائی، حالانکہ حضرت عمر جانتے تھے، اور حضرت عمر تو وہ انسان تھے جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا نا عمر اتنا با کمال انسان ہے اللہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ طے ہے
میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے عمر خود با کمال انسان تھے، لیکن تقوی کی تعریف پوچھ رہے ہیں۔ پھر زندگی بھر حضرت عمر اس پر قائل رہے۔ برادران اسلام، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ایمان والو ایسے تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ بندہ پولیس سے ڈرتا ہے، قانون سے ڈرتا ہے، اللہ کے قانون سے ہم نہیں ڈرتے، اس لیے ہماری زندگی بے سکون ہے۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم دنیا کے قانون سے ڈرتے ہیں، اللہ کے قانون سے نہیں ڈرتے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ رسول کی بغاوت سے بچنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے بندہ گناہ کا شکار ہو یا گناہ میں پڑ جائے۔ بلکہ خاص لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شک بھی پڑ جائے نا اس بات میں گناہ ہے تو شک والی چیز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ارشاد ہے، اللہ کریم نے فرمایا نا تقوی ایک نعمت ہے اور میں نے یہ نعمت اپنے نبی کے صحابہ کو وافر عطا فرمائی۔ ساری امت میں متقی قیامت تک ہوں گے، لیکن سب سے بڑے متقی لوگ صحابہ ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ ہم نے ان پر تقوی لازم کر دیا، ان کی لازمی عادت بنا دی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس قابل بھی تھے۔ مصطفیٰ کے صحابہ اگر تقوی کے قابل نہیں تو کون مائی کا جایا اس قابل ہے کہ وہ متقی بنے؟ فرمایا صحابہ متقی لوگ تھے، صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، جہاں شک بھی پڑ جاتا کہ گناہ ہے وہاں سے بچ جاتے۔ میں کر رہا تھا ایک صحابی کا قول ہے کہ اگر کسی چیز میں 70% خیال ہوتا کہ یہ حلال ہے اور 30% خیال ہوتا کہ یہ حرام ہے تو ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حلال کے 70 دروازے اس لیے اپنے اوپر بند کر لیتے تھے کہ کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اتنی پارسائی، اتنا تقوی، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا کوئی غلط کام نہیں کرتا، اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے، اس بندے کے دل میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی میں نے کتنی مرتبہ آپ کو یہ باتیں سنائیں بتائیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی یہ زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ایک فرد سے لے کر صدر تک، ایک آدمی سے لے کر قوم تک، ہم کیوں سارے پریشان ہیں؟ ہم گناہوں سے نہیں بچتے، بے دھڑک گناہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر رشوت نہ لے تو گزارا کیسا ہو؟ اگر چوری نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں تو زندگی کیسے چلے؟ تو بتاؤ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں تمہیں رزق کون دیتا تھا؟ جو اللہ وہاں دیتا تھا آج نہیں دے گا۔ حضرت عمر کا ہی قول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر پرندوں جتنا توکل کرتے تب بھی کبھی بھوکے نہ مرتے۔ پرندے صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ پرندوں کی کوئی جاگیر نہیں، پرندوں کی کوئی اثاثہ نہیں، لیکن اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں، اللہ ان کے پیٹ بھر کر واپس کرتا ہے۔ اگر پرندوں کے پیٹ بھرتا ہے تو کیا ہم اگر حرام سے بچیں تو اللہ ہمیں بھوکا مارے گا؟ کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کو عرض کی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی یہ زندگی بھی پرسکون، یہاں بھی مشکلیں آسان۔ 3 مسافر گھر سے نکلے، راستے میں ہیں بارش آ گئی، دوڑ کر ایک غار میں چھپ گئے، بارش گزرے گی، طوفان گزرے گی، ہم نکلیں گے باہر چلے جائیں گے، لیکن سخت طوفان تھا، آندھی بارش،
سلائیڈنگ تھی، پتھر ایک چٹان لڑکی اور غار کے منہ پر آ کر گئی، غار کا منہ بند ہو گیا، بارش رکی، تینوں مسافروں نے ہزار جتن کیا، چٹان غار کے منہ سے نہیں ہٹتی، بالآخر ایک آدمی نے ان میں سے کہا اگر کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے اس عمل کا واسطہ دو، اللہ مشکل حل کر دے گا، بشرطے کہ عمل ہو اللہ کے لیے۔ اب یہ کوئی عام واقعہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ کیسے آئستا کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا پہلا بندہ اس نے ہاتھ اٹھائے، یا رب العالمین تو جانتا ہے میں چرواہا ہوں، بکریاں چرا کر شام کو آتا، لیکن میری عادت تھی میں بکریوں بھیڑوں کا دودھ دوتا، پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو دیتا، ایک دن لیٹ آیا، ماں باپ سو گئے، میں نے دودھ دوہا، بچے میری ٹانگوں سے لپٹ کر روتے رہے لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا، بچے بلبلاتے رہے، بیوی کہتی رہی میں نے دودھ نہیں دیا، اس انتظار میں کہ ماں باپ جاگیں گے تب میں انہیں پہلے پلاؤں گا، بیوی بچوں کو دودھ بعد میں پلاؤں گا، گویا ماں باپ کی بے ادبی سے بچا، نافرمانی سے بچا، یہ دعا مکمل ہوئی، پتھر چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھوڑی سی، لیکن بندہ باہر نہیں نکل سکتا، دوسرے نے سوال کیا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں امیر آدمی تھا، ایک انتہائی حسینہ جمیلہ صاحب جمال صاحب خاندان لڑکی میرے پاس آئی، غربت کی ماری آئی، کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، میرے مالی سپورٹ کرو، مدد کرو، میرے نفس نے مجھے برائی پر آمادہ کیا، میں نے کہا برائی کرنے دو تو مالی مدد دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اب ایک عصمت معاب عورت کی عزت کی چادر تار تار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اسلام نے حد مقرر کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں یہ نہیں کر سکتی، تم میری مدد کرو نہ کرو، میں بے حیائی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، وہ چلی گئی، لیکن یا اللہ وہ فاقے کی ماری چند دنوں بعد دوبارہ میرے پاس آئی، منت سماجت کرنے لگی، میں نے وہی شرط لگائی، وہ غربت کی ستائی، وہ فاقوں کی ماری، پریشان حال عورت کہنے لگی ٹھیک ہے میں برائی کرتی ہوں، تم میری مالی مدد کرو۔ یا اللہ تو جانتا ہے جب ہم تنہائی میں چلے گئے میں برائی پر قادر ہو گیا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور بے حیائی نہ کر، اگر تو یہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جائز طریقے سے کر۔ یا اللہ میں وہاں تجھ سے ڈر گیا، تیرے عذاب سے ڈر گیا۔ یہ جملہ اتق اللہ آتا پہلے مسلمان کانپ جاتا۔ آج ہمیں کوئی کہے اللہ سے ڈر، ہم کہتے ہیں تم اپنی قبر بہنا میں اپنی قبر، ہم الٹا بے باک اور گستاخ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین سے بھی باز نہیں آتے۔ ڈریں اس بے باکی سے، اس گستاخی سے۔ وہ ڈر گیا نوجوان جذبات کے عالم میں، جہاں حسینہ جمیلہ لڑکی خلوت میں ہو، جذبات کو لگام دینا بڑا مشکل، لیکن جب بندہ دل سے رب سے ڈر جاتا ہے، قیامت کے دن بدنوں پر لباس نہیں ہوگا، نہ مردوں کے بدن پر نہ عورت کے بدن پر، کان الناس عراتا، لوگ ننگے قیامت میں ہوں گے۔ کما خلقناکم اول مرہ، ہم نے جیسے تمہیں پیدا کیا نا ننگے، ایسے قیامت میں آؤ گے۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، ننگے بدن ہوں گے، کیا وہ انہیں دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا آشا، قیامت کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کی اس طرف خیال ہی جب سچا خوف دل میں اترتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا یا اللہ، اس لڑکی نے اتق اللہ کہا،
اللہ سے ڈر میں ڈر گیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے کپڑے پہن لیے، اس عورت کی مالی سپورٹ کر کے واپس کر دیا۔ اللہم ان کان ھذا لذالک، اگر یہ میرا ڈرنا تیرے لیے تھا، یہ میرا زنا سے بچنا اگر تیرے لیے تھا، یہ برائی سے بچنا اگر تیرے لیے تھا، فافرج لنا فرجتن، ہمارے لیے اتنا تو راستہ بنا، ہم غار سے نکل جائیں۔ کائنات کی سچی زبان، آمنہ کے لال کی زبان بولی، چٹان راستے سے ہٹ گئی۔ اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے خوف خدا کی وجہ سے، اللہ سے ڈر جانے کی وجہ سے اور گناہ سے بچ جانے کی وجہ سے۔ لیکن وہ سراغ اتنا نہیں کہ بندہ باہر نکلے۔ اب تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس مزدور کام کرنے کے لیے آئے، میں مزدور کی کبھی مزدوری نہیں رکھتا تھا، معلوم نہیں ایک مزدور کو کیا ہوا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، یا اللہ اس کی مزدوری چند مٹھیاں چاول بنتے تھے، میں نے رکھا، وہ آیا نہیں، میں انتظار کرتا رہا، میں نے وہ چاول زمین میں بیج دیے کہ وہ جب بھی آئے گا میں اسے دوں گا۔ وہ چاول بڑھے، میں نے ان سے مرغی خریدی، مرغی بڑھی، اس سے میں نے جانور خریدا، کئی جانور بن گئے، لیکن میرے نے حساب الگ رکھا، اپنے مال میں اس کی مزدوری کو نہیں ملایا، بددیانتی سے اس کا مال ہڑپ نہیں کیا۔ ایک مدت گزری، وہ کہیں اس راستے سے مزدور گزرا، میرے پاس آیا، کہنے لگا اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ سارے جانور تیری مزدوری ہیں؟ انہوں نے کہا میری مزدوری نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، کہنے لگا یا اللہ اگر یہ ساری احتیاطیں میں نے تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے کی، اگر میں نے گناہ سے دامن کشی کے لیے کیا، بچنے کے لیے کیا، گویا تقوی اختیار کیا، تو مولا ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے۔ میرے پیارے مصطفیٰ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مکمل ہوئی، چٹان ہٹ گئی، اللہ نے نکلنے کا راستہ عطا کر دیا۔ جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خلوت و جلوت میں اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا متقی میرے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہوں جو بھی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ملال رہتا ہے کہ ہم مدینہ شریف نہیں جا سکے، ہم مکہ شریف نہیں جا سکے، تو مدینہ مکہ والے کا قرب آپ یہاں بھی رہ کر پا سکتے ہیں۔ اگر آپ متقی بنیں گے، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، اگر آپ قدم قدم پر اللہ سے ڈرنا اپنا شعار حیات بنا لیں گے، نہ صرف اللہ زندگی کی مشکلیں آسان فرمائے گا، بلکہ اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کا قرب عطا فرمائے گا، اپنے محبوب کی سنگت عطا فرمائے گا۔ قرآن میں ذکر آیا جنت کا، فرمایا وہ اس جنت کے لیے جلدی کرو جو متقین کے لیے، اعدت للمتقین، جو جنت متقین کے لیے تیار کی گئی۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ رسول کا دائمی قرب کن لوگوں کو حاصل ہے؟ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں خدا خوفی ہوتی ہے، جن کی زندگی میں دیانتداری ہوتی ہے، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ، بددیانتی، بلفنگ، خیانت اور لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ وہ قباحتیں ہیں جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جس دن سے اللہ دل میں رچ بس گیا ہے، اس دن سے اللہ نے مشکلیں آسان فرما دی۔ یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ توحید جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر زندگی کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اگر آپ اور میں چاہتے ہیں،
اللہ رسول کا قرب چاہتے ہیں تقوی اختیار کریں انشاءاللہ۔ تقوی کے ثمرات پر کہ تقوی اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنا خوف عطا فرمائے، تقوی ہمیں زندگی کا لباس عطا فرمائے۔ فرمایا لوگوں سفر پر جاتے ہو نا تو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا، سفر پر نکلو زاد راہ نکلتے ہو، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی یہاں بھی منزلیں آسان کرے گا، قبر میں بھی آسان کرے گا، آخرت میں بھی۔ اگر ہمارے اندر خدا خوفی آ جائے، تقوی آ جائے، ہمارے جملہ معاملات سنور جائیں۔ وَمَا عَلَيَّ